السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بیڈ بگز کے بارے میں جنہیں ہم کھٹمل بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے؟ کھٹمل ایکچولی جو بیڈ بگز ہیں یہ ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اور یہ انسان کی جلد کے اوپر اپنے آپ کو فیڈ کرواتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جلد کے اوپر رہتا ہے، یہ ہفتے میں ایک دو چکر لگاتا ہے اور اپنے آپ کو فیڈ کروا لیتا ہے۔ مثلا انسانی جو خون ہے اس کے اوپر یہ فیڈ کراتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ انسانی جو ہیبیٹیٹ ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ مثلا جب انسان سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے یا ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا جو انسان کی خوشبو ہوتی ہے اس کو سونگھ کر یہ آتا ہے، ہفتے میں ایک دو بار اپنے آپ کو فیڈ کروا سکتا ہے اور یہ 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے بغیر کسی فیڈ کے۔ اور یہ جو آپ کے میٹریس ہیں، کبرڈز ہیں، رومز کے فرنیچرز ہیں، ان کے اندر یہ چھپا رہتا ہے دن کے ٹائم، اور رات کے ٹائم یہ اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ اور یہ زیادہ ہائی ٹمپریچر پر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے اگر زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ خود بخود مر جاتا ہے، اور -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو ادھر بھی یہ مر جاتا ہے۔ مثلا یہ مائنس ٹمپریچر پہ بھی نہیں رہ سکتا اور زیادہ ہائی ٹمپریچر پہ بھی اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ زیادہ تر ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ صفائی کا انتظام بالکل نہیں ہوتا، جیسے ہاسپیٹلز ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، یا پھر ہاسٹلز ہوتی ہیں، یا وہ گھر جہاں پہ صفائی کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، پراپر میٹریس وغیرہ یا ان کو نہیں دیکھا جاتا یا فرنیچر کی صفائی نہیں کی جاتی، تو ادھر یہ رہتا ہے۔ باقی یہ انسان کی سکن کے اوپر آتا ہے، جب یہ بائٹ کرتا ہے تو ادھر کوئی ایز سچ ہمیں کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی آپ کو پن پوائنٹ تھوڑا سا اس کا نشان نظر آتا ہے جہاں پہ یہ بائٹ کرتا ہے، باقی ایسا جس کی کوئی خاص سمٹم نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ جن کو الرجی ہو سکتی ہے اس سے، تو ان کے جسم پر آپ کو نشانات نظر آ سکتے ہیں، دھبڑ بن سکتے ہیں بڑے بڑے، تو ان کو خارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان کو خارش ہو رہی ہے، جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے، تو ان کو پھر اینٹی ہسٹامین وغیرہ اس کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کوئی اپنی علامات نہیں چھوڑتا، اور اس کا جو بائٹ ہوتا ہے اس کے اندر زہر وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسا اس طرح کی کوئی اس کی خاص سمٹمز نہیں ہیں۔ اور اس کا یہی حل ہے کہ آپ جو کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو انسیکٹس کو مارنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، وہی اس کو بھی ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، سپریز وغیرہ۔ اور باقی اگر کسی کو ایچنگ ہے تو اینٹی ہسٹامین استعمال کرے، اگر کسی کو ریئیکشن ہو گیا اس کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے جو ہے ڈرینلین کا انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن زیادہ تر یہ انہی چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، انسیکٹیسائڈ یا جو پیسٹیسائڈ سپریز ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ کھٹمل سے بچ سکیں۔